کہ ہم اپنی زندگی شکر اور صبر کے ساتھ گزاریں. شکر وہ نعمت اور دولت ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتے. شکر ادا نہ کریں تو اللہ کی خدائی میں کمی نہیں لا سکتے. یہ بات ضرور ہے کہ شکر ادا کرنے والے کو یہ نعمت اللہ کے ہاں مقبول بنا دیتی. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. علماء نے اس کا آسان طریقہ یہ لکھا ہے کہ ہر بات پہ کہہ دیا کرو الحمدللہ. یہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اجمالی شکر ادا ہو گیا. تو ہم اپنی عادت بنائیں کہ ہم ہر بات پہ الحمدللہ کہا کریں. کیا حال ہے، کیسے گزر ہو رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. کوئی کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. حقیقی شکر تو یہ ہے کہ ہم اللہ نے جو مجھ اور آپ کو جو اعضاء دیے ہیں ان کو ہم اللہ کے نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لیں. یہ حقیقی شکر ہے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لیں. خواہ وہ صحت کی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت ہے، زندگی کی نعمت ہے، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، دل و دماغ کی نعمت ہے. ہر نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لینا یہ حقیقی شکر ہے. نہیں تو کم از کم ہم ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کے تو عادت ڈالیں. بلکہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری گفتگو ایسی کلمات سے مزین رہے، تسبیح و تحمید اور تحلیل کے ساتھ ہماری گفتگو مزین رہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ. یہ کلمات ہم موقع کی مناسبت کے ساتھ اپنے گفتگو میں استعمال کریں گے تو اس سے ہماری گفتگو مزین ہو جائے گی اور قیامت کے دن میزان میں بھاری ثابت ہو جائے گی. اس چیز کی عادت بنائیں. ایک وقت تھا کہ مسلمان کی گفتگو ان کلمات سے مزین رہتی تھی، لیکن اب وہ وقت آ چکا کہ اب مسلمان کی گفتگو یا تو وہ اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو گالی دے کے کرتا ہے. اس کی گفتگو میں ایک نہیں کئی گالیاں شامل ہوتی ہیں. بالکل انداز اور ماحول بدل گیا. اب ہماری گفتگو میں غلط کلمات شامل ہوتے ہیں. اس چیز پہ ہم توجہ دیں. ان کلمات کو ادا کرنے سے حقیقت میں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ سے نیچے اور کم درجے پہ نظر رکھیں. ہمیں ہر لمحے شکر کا موقع ملے گا. اگر اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھیں گے تو ہر لمحے میں ناشکری کا شکار ہو جاؤں گا. اپنے سے کم پہ نظر ہوگی تو شکر کا موقع ملے گا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ فقر و فاقہ کا شکار تھا. پرانا سے جوتا پاؤں میں کسی نے نیا جوتا خرید کے دے دیا.
نئے جوتا پہنا ایک مقام پہ گیا، جب واپس آنے لگا تو اس کا جوتا چوری ہو چکا تھا۔ اب اسے انتہائی صدمہ ہوا، پھٹے پرانے کپڑے، فقر و فاقہ کا شکار، بمشکل کسی نے مہربانی کی نئے جوتا لے کے دیا، وہ بھی چوری ہو گیا۔ یہ دروازے پہ کھڑا تھا کہ ابھی زبان پہ کوئی ناشکری کے جملے آتے، اس کی نظر دروازے سے باہر گئی تو کیا دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے، دونوں ٹانگوں سے معذور کھسٹتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اس پہ نظر پڑی تو اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ میں تو صرف جوتے سے محروم ہوا ہوں، یہ نوجوان تو دونوں ٹانگوں سے محروم ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ٹانگیں تو صحیح سلامت دے رکھی ہیں۔ اپنے سے کم پہ نظر ڈالیں گے تو شکر کا موقع ملے گا، اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ میری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، فرمایا تم شکر ادا کرو گے میں اس نعمتوں کو بڑھا دوں گا، کیونکہ شکر ادا کرنا یہ حقیقت میں اس نعمت کی قدردانی ہے، جو قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن ماحول میں، مصروفیت کے ماحول میں اور اس سخت گرمی کے موسم میں، روزے کی حالت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اعتکاف کے لیے اپنے گھر پہ بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی۔ اس پہ ہم شکر ادا کیا کریں، ناشکری کے جملے کبھی نہ کہیں۔ ٹھیک ہے موسم گرم ہے، موسم میں شدت ہے، یہ سارے، لیکن اللہ کی اس نعمت پہ اگر ہم شکر کرتے رہے کہ اللہ نے آنے کی توفیق دی اور اس موسم کی سختی پہ صبر کرتے رہے تو یقیناً اللہ اسی تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے میرے اور آپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ شکر کیا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری صفت ہے صبر۔ مزاج کے خلاف کوئی کام کا ہو جانا تو ہم اس پہ صبر کر لیں کہ اس میں خیر ہوگی، اللہ کو ایسے منظور ہوگا، اس میں میری ہی کوئی بھلائی ہوگی، اس پہ صبر کا مظاہرہ کر۔ صبر اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا کیا ہے، تمام مخلوقات میں صرف حضرت انسان کو یہ دولت ملی۔ یہ ایسی دولت ہے کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول اور بندوں کے ہاں محبوب بنا دیتی ہے۔ تو اگر میرے مزاج اور طبیعت اور میرے حالات کے خلاف حالات آ جائیں، اس پہ میں اپنے آپ سے باہر نہ ہو جاؤں بلکہ اس پہ صبر کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ کو صبر کرنے والا بندہ اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں سے قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہاں ہم کچھ دنوں کے لیے مزاج کے خلاف صبر کریں گے، موسم کی شدت پہ صبر کریں گے، ضروریات سہولیات کی کمی پہ صبر کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں حشر کی سختی سے بچا کے بے حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس موقع پہ ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم شکر اور صبر کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں۔ جب یہاں چند دنوں میں ہم اس شکر اور صبر کی پریکٹس کریں گے تو یہاں سے جانے کے بعد غیر رمضان میں بھی مجھے اور آپ کو اگر یہ صفات حاصل ہو گئی تو میری زندگی راحت و سکون کی زندگی بن جائے گی۔ شکر اور صبر اگر مزاج میں آ جائے تو زندگی راحت و سکون کی بن جاتی ہے۔
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام المفسرین گزرے ہیں، سکھ کے بیٹے تھے، قرآن کی تفسیر لکھی، اللہ کے مخلوق کو قرآن کی تعلیم سے معطر کیا۔ جب قبر میں اتارے جانے لگے تو اللہ نے آپ کی قبر کو معطر فرما دیا تھا۔ وہ چند اصول بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، عزت اور کامیابی چاہتے ہو، تو اس کے لیے 5 چیزوں کو اپنا لینا، 5 کام کر لینا: شکر، صبر، ذکر، شاعر اللہ کی تعظیم اور دعاؤں کا اہتمام۔ فرمائے یہ 5 چیزیں ہیں، اگر کوئی اس کو اپنا لے گا تو وہ ذاتی زندگی میں سکون بھی پائے گا اور عزت اور کامیابی بھی پائے گا۔ کہ میرے میں شکر بھی ہو، صبر بھی ہو، ذکر کا اہتمام بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں اس کا ادب و احترام ہو۔ مسجد ہے، قرآن مجید ہے، علماء ہیں، دینی کتب ہیں، یہ ہے شاعر اللہ، ان کی تعظیم، ان کا احترام، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام۔ اگر یہ 5 چیزیں میں نے اپنا لی تو میں ذاتی زندگی میں سکون بھی پالوں گا اور عزت اور کامیابی بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو ایک تو شکر کو اپنائیں، صبر کو اپنائیں، ذکر کا اہتمام، ادب و احترام، دعاؤں کی پابندی۔ آج کے نوجوان کی شکوہ ہے، میں دعائیں مانگتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اپنے در پہ مانگنے والے کو خالی لوٹا دے؟ ایک بچہ جب ماں سے لپٹ جاتا ہے، وہ جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے ماں اسے نہیں واپس لوٹاتی، اگرچہ ماں کو پتا ہو کہ ایس کریم کھانا اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا گلا خراب ہو جائے گا، اس سے بخار ہو جائے گا، نزلہ زکام ہو جائے گا موسم کے اعتبار سے، لیکن اگر بچہ ضد کر جائے تو ماں اتنی مہربان ہوتی ہے، سمجھنے کے باوجود کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن بچے کے رو کر مانگنے کی وجہ سے آخر کار وہ ایس کریم بھی لے کے دے دیتی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن میرا شکوہ ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ تو لگتا ہے نقصان کہیں اور ہے، ہم نے دعائیں مانگی نہیں ہیں۔ آج ہم اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ دعائیں مانگنے پہ کیا ہے، پڑھنے پہ نہیں۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں، زبان کچھ پڑھنے لگ جاتی ہے، نگاہیں دیوار پہ جمی ہوتی ہیں، دماغ دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے، بس پڑھتے پڑھتے ہاتھ چہرے میں پھیر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر میں شکوہ کرتا ہوں مجھے ملا نہیں۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے پڑھنے پہ دینے کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے مانگنے پہ دینے کا وعدہ کیا۔ مانگنا سیکھنا ہے تو اس فقیر سے سیکھو جو اشارے پہ رکی ہوئی گاڑیوں کے ایک ایک دروازے پہ جاتا ہے، اسے اس بات کا بھی یقین نہیں مجھے ملے گا یا شیشہ بند کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، لیکن پھر بھی وہ انتہائی محتاج بن کے مانگتا ہے، محتاج بن کے اس کے ہاتھ پھیلانے کے انداز محتاجانہ، اس کے چہرے زبان سے نکلتے ہوئے جملے فقیرانہ، اس کے چہرے کا زاویہ فقیرانہ، وہ مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے جبکہ ملنے کا یقین نہیں۔ تو جب میں اور آپ اس ذات کے در پہ چھپ کے محتاج بن کے مانگیں گے جو مانگنے پہ راضی ہوتا ہے اور دینے پہ خوش ہوتا ہے، تو اس در سے مجھے اور آپ کو کیسے نہیں ملے گا؟ ایک تو ہم مانگنے والے بن جائیں، پڑھنا چھوڑ دیں، آج کے بعد دعائیں پڑھنا چھوڑ دیں، مانگنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ ایک فقیر دائیں بائیں ماحول سے بے خبر ہوتا ہے، کسی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا،
بس اس کا اپنا ایک انداز ہے، وہ اس انداز میں آواز لگاتا رہتا ہے، ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے۔ ہم دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو کوئی کیا کہے گا، کیا بھائی ہم سارے فقیر ہیں، اپنے ہم منگتے ہیں، داتا سے مانگنے آئے ہیں۔ مانگنے میں، اللہ سے مانگنے میں کس چیز کی شرم ہے؟ اللہ سے مانگنے میں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ ہم محتاج ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے، 100 مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو بس صرف اپنے طرف متوجہ ہو جائیں، ہمیں کسی اور کی خبر ہی نہ ہو۔ جیسے کہ ایک بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، رو رو کے ماں کو پکارتے ہوئے ماں کو منا لیتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی بس جب اللہ سے مانگیں بالکل آگے پیچھے دائیں بائیں سے بے خبر ہو جائیں اور رب کے در پہ جھک کے اس انداز سے جب مانگیں گے، یقیناً اللہ مجھے کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں۔ یہ 5 صفات